کے نام سے فلمایا جا رہا ہے اور اس کی تعداد، دیکھنے والوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو جب سے یہ سیریل یوٹیوب پر آیا ہے یا پھر اس کو پاکستان نے اردو لینگویج میں ٹرانسلیشن کر کے اس کو ڈبنگ کر کے جیسے ہی چھوڑا ہے نا، تب سے اس کے دیکھنے والوں کی جو تعداد ہے، ویورز کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب سے یہ سیریل آیا نا، تب سے کچھ لوگوں کے پیٹوں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ لیکن آپ ایک بات کو اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھ لیں، میں اس ویڈیو کے حلال اور حرام ہونے پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ اس سیریل کے آنے کے بعد، جو ارطغرل غازی کے نام سے ہے، آنے کے بعد سب سے پہلا ریاکشن امریکہ کا آتا ہے۔ امریکہ کا ریاکشن آتا ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، یہ خاموش بم ہے۔ پھر اسرائیل کہتا ہے یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایران نے اس کو بند کر دیا، یمن نے اس کو بند کر دیا، دوسرے جگہوں پر بھی اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ لیکن سب سے عجیب و غریب بات ایک یہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس کے خلاف سب سے زیادہ کھل کر کے اگر کوئی آئے ہیں تو وہ دیوبندی تبلیغی جماعت کے لوگ آئے ہیں۔ آپ جا کر کے ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل ایکسپوزڈ یا کچھ بھی اس کے بارے میں آپ جو ہے لکھیں گے نا یوٹیوب پر، تو آپ کو 25 سے 30 ویڈیو مل جائیں گے جو کہ تبلیغی جماعت والوں کے ہیں، سب کے۔ وہ لوگوں نے اس کے خلاف زبردست طریقے سے محاذ کھول رکھا ہے، وہ لوگ اس کے خلاف لگاتار ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ امریکہ کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے آج تک مسلمانوں کو اپنے ہالی ووڈ موویز کے اندر آتنکوادی اور بہت غلط کردار میں دکھایا ہے۔ اسرائیل اس لیے پریشان ہے کہ کہیں مسلمانوں کے اندر قوت ایمانی پیدا نہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو دوسرے سعودی عرب ہیں، یمن، ایران ہیں، ان کے اندر یہ ڈر اور خوف ہے کہ ٹرکی کے جو لوگ ہیں وہ اپنی پرانی روایات کو دیکھ کر کے کہیں اٹھ کر کے کھڑے نہ ہو جائیں، اور جو خلافت عثمانیہ پر قبضہ جمع کر رکھا ہے نا سعودی کے لوگوں نے، کہیں وہ ہم سے چھن نہ جائیں، اس لیے ان کو یہ ڈر ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت والوں کو اس سے کیا ڈر ہے، وہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر تبلیغی جماعت والے اس سے کیوں ڈرے ہوئے ہیں۔ جب میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی اور کئی لوگوں سے گفتگو کی جو کہ فیس بک پر اس کے بارے میں کافی لکھ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کریں۔ میں نے اس کے بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس سیریل کو بنانے میں دکھایا یہ جا رہا ہے کہ اس میں لوگ الفاتحہ بول رہے ہیں، اس میں لوگ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو وہ یہاں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بڑا ادب اور بہت ہی زیادہ تہذیب اور تمدن دکھایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ تو آخر اس سے تبلیغی جماعت والوں کو ڈر کیوں پیدا ہوا؟ دیکھیے تبلیغی جماعت والوں کو ڈر اس لیے پیدا ہو رہا ہے، یہ ان کے منہ پر تماچا اس لیے ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بھکتوں کو، جو ان کے بھکت ہیں نا، اندھ بھکت، ان کو اب تک یہی بتا رکھا تھا کہ جو بریلوی جماعت ہے، یہ بریلوی لوگ ہیں، یہ صرف پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، انڈیا کے اندر ہے، باقی یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ ڈرامہ، اب دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کہ اس کو کثیر تعداد میں لوگ، یعنی ملینز میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے جتنے بھی ایپیسوڈ ہیں لوگ اس کو بڑی ملینز کی تعداد میں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز ہے، اس کے بہت سارے منفی پہلو بھی ہیں اور بہت سارے مثبت پہلو بھی ہیں۔ مثبت یہ ہے کہ اس میں ہسٹری بتائی جا رہی ہے، اس میں مسلمانوں کو عدل و انصاف کرتا ہوا دکھایا جا رہا، لیکن اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہے کہ اس میں عورتیں دکھائی جا رہی ہیں، بال بہت بڑے بڑے دکھائے جا رہے ہیں، میوزک دکھایا جا رہا ہے اور محبت وغیرہ کی کہانی دکھائی جا رہی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس کو جائز کر رہا ہوں، بلکہ میں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو واقعی صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد یا ارطغرل غازی کے بارے میں پڑھنا تو آپ اردو کی ناول سے لے کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھیں تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو۔ میں آپ کو سیریل دیکھنے کے لیے اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ سیریل دیکھیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت والوں کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا، تو ان کے پیٹ میں درد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں جو بریلوی لوگ، یعنی جن کو علماء اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی کہا جاتا ہے نا، تو جو طور و طریقے دکھائے جا رہے ہیں نا ٹرکی کے اندر، وہ ساری چیزیں سیریل میں دکھائی جا رہی ہیں۔ تو ان کو ڈر یہ ہے کہ ان کے بھکتوں کو لگے گا کہ یار ہمارے مولانا تو اب تک یہ بتایا تھا کہ یہ سارے کے سارے کام جو ہے بریلوی لوگ کرتے ہیں، یہ بھارت بنگلہ دیش اور پاکستان کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہوتا، لیکن ٹرکی والے کر رہے ہیں جو کہ خلافت عثمانیہ کے سب سے صحیح علم بردار ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ طریقہ اب کا نہیں بلکہ یہ پرانا ہے جو انہوں نے دکھایا ہے اس کے اندر، اور یہ جو بنا ہے نا یہ بھی اردو کے ناولز کی بیسڈ پر بنا ہے، جو سچ تھا وہ اس کو دکھایا گیا ہے۔